کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں ایک انسان اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ کیوں ایک انسان عورتوں سے نفرت کرتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں ایک انسان اس دنیا کے اندر بیٹی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کیوں ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کو پالنا نہیں چاہتا ہے؟ کیوں ایک انسان اپنی بیٹی کو اس دنیا کے اندر بہترین سے بہترین طریقے سے اس دنیا کے اندر پالنا نہیں چاہتا ہے؟ کیوں ایک انسان بیٹی سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس اگر دو بیٹی ہو اور اس نے اپنی بیٹی کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کر دی دنیا کے اندر، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دی اس دنیا کے اندر، اگر اس نے اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے تربیت دے دی، اگر اس انسان نے اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے تربیت دینے کے بعد قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے انسانوں کے گھر میں اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرا دیا، نکاح کرا دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی جو ہے ان کے لیے جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ جب ایک انسان جہنم کی طرف جائے گا، یہ بیٹی آئے گی اور اس دن کہے گئے کہ پروردگار عالم یہ میرا باپ ہے، اس نے دنیا کے اندر میری پرورش کی تھی، اے میری پروردگار عالم یہ میرا وہ باپ ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، جب دنیا کے اندر ایک انسان اپنی بیٹیوں کو رحم مادر میں ہی مار دیا کرتے تھے، اس وقت میرے اس باپ نے میری پرورش کی ہے، اس وقت میرے اس باپ نے مجھے دنیا کے اندر بہترین تعلیم دیا تھا، اور مجھے بہترین تعلیم دینے کے بعد میری شادی بھی ایسے گھرانے کے اندر کیا تھا جس کے گھر میں نہ تو شرک کا بول بالا تھا، جس کے گھر میں نہ تو برائیاں پائی جاتی تھی، جس کے گھر میں نہ تو قرآن کی اصولوں کو پاؤں تلے روندا جاتا تھا، بلکہ ایسے گھرانے میں شادی کروایا تھا جس گھرانے میں بالکل قرآن اور حدیث کی اصولوں کے اوپر چلا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گریہ وہ جاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ پروردگار عالم میرے باپ کو بخش دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دے دی ہے کہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، آج ہمارے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اسے ذلت کا سامان سمجھتے ہیں۔ آج جب ہماری گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، آج جب ہماری گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اسے ذلت کا سامان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگوں سن لو، اے دنیا کے لوگوں سن لو، یہ بیٹیاں تمہارے لیے ذلت نہیں ہے، یہ بیٹیاں تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹیاں تمہاری گھر میں اس لیے آتی ہیں کہ تمہیں جنت کا مستحق بنا دے، یہ بیٹیاں تمہارے گھر میں اس لیے آتی ہیں کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ خرید کر کے لا کر کے دے دے۔ یہ بیٹیاں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیٹیوں کو جو ہے وہ بوجھ نہ سمجھا جائے۔ آخر ریزن کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر بیٹیوں کو اتنا بوجھ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جب ہم اس کے اوپر مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج بیٹیوں کے تعلق سے لوگوں نے جو مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، ریزن یہ ہے کہ شادیوں میں آنے والی پریشانیاں یہی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے۔ شادیوں میں آنے والی پریشانیاں یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اور آپ نے معاشرے کو اس طرح بگاڑ کر کے رکھا ہے، ہم نے اور آپ نے شادیوں کو آج اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے اور آپ نے آج شادیوں کو اتنا تکلیف دہ سامان بنا دیا ہے کہ ایک انسان بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان بیٹی کی پیدائش کے بعد ہی سے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری ذلت کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک باپ ایک بیٹی کی شادی کے لیے، ایک بیٹی کی شادی کے لیے بچپن سے لے کر کے بیٹی کی بچپن سے لے کر کے 17 سال کی عمر تک اس بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے، اس بیٹی کی شادی اور اس بیٹی کی بیاہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک باپ جو ہے 17 سال کماتا ہے اور اپنے پیسے کو شادی کے لیے رکھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں،
ساتھیوں ہم نے کیسا معاشرہ بنا دیا، ہم نے کس طرح اپنے معاشرے کو بگاڑ رکھا ہے، ہم نے جہیز جیسی رسم کو بڑھاوا دے کر کے ہم نے ایک انسان کے دل سے ایمان کو بھی ختم کر دیا۔